من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین لا الہ الا ہوا یحیی ویمیت ربکم ورب آبائکم الاولین بل ہم فی شق یلعبون۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں ہے سب کا مالک، بشرط یہ کہ تم لوگ یقین کرنے والے ہو اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے پہلے باپ دادا کا پروردگار ہے، لیکن یہ لوگ شک میں کھیل رہے ہیں۔ عزیز طلباء، یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے، یہ توحید پر مبنی آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف یقین کرنے کے بارے میں ہیں، ایمان پختہ کرنے کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نظر نہیں آتی، انسان کے اندر تھوڑا سا اس بارے میں مسئلہ ہے کہ ان چیزوں پہ وہ زیادہ یقین کرتا ہے جو نظر آتی ہیں، جو نظر سے اوجھل ہیں اس کے بارے میں وہ کبھی بہت زیادہ ایمان میں آ جاتا ہے، کبھی ڈاؤٹ بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اگرچہ نظر نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس کائنات کو دیا ہے، سنوارا ہے، خوبصورت بنایا ہے، ہر چیز اس میں رکھی ہے، اور نہ صرف رکھی ہے بلکہ وہ چل بھی رہی ہے اور موومنٹ کرتی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بھی دکھایا ہے کہ بہت سی چیزیں مردہ ہوتی ہیں، ان کے اندر زندگی کے آثار نہیں ہوتے، لیکن یکا یک وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی زندگیاں ایسی ہیں جن کے دیکھتے ہی دیکھتے چراغ گل ہو جاتے ہیں، وہ زندہ ہوتے ہیں لیکن قصہ پرانیاں بن جاتے ہیں، ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ کتنی دنیا یہاں پر آئی ہے اور کتنی دنیا چلی گئی ہے۔ کوئی بھی نہیں کلیم کر سکتا کہ میں فلاں دور سے زندہ ہوں، ایک محدود زندگی ہے اس کے مطابق۔
تو یہ ساری نشانیاں جو ہیں، یہ سارا نظام جو ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی واقفیت کرواتا ہے۔ جو صاحب شعور انسان ہوتے ہیں وہ ہر چیز کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ دنیا میں ایک باشعور انسان اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ وجود میں نہیں آتی، اور جو چیز بن جاتی ہے اس کی مدت ہے۔ انسان کی بنائی ہوئی جو بھی چیز ہوگی جب بن جاتی ہے اس کی ایکسپائری بھی ساتھ دی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل، کوئی بلڈنگ بنائی جاتی ہے، اس کی 100 سال 200 سال 300 سال میعاد رکھی جاتی ہے۔ کوئی پل بنایا جاتا ہے، اس کی لائف جو ہے وہ ساتھ مینشن کر دی جاتی ہے۔ اور آپ نے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سی بلڈنگ کو ڈائنامیٹ سے گرا دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ ڈینجرس ہو چکی ہوتی ہیں، ایکسپائر ہو چکی ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر چیز بنانی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کائنات بنائی ہوئی ہے، اور یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں بنائی ہے۔ اور یہ جو کائنات بنائی گئی ہے نا، اس میں کوئی سکم نہیں رکھا۔ مین میڈ ہر چیز میں سکم ہے۔ جتنا مرضی اچھا کاریگر ہو، انجینئر ہو، آرٹسٹ ہو، کسی فیلڈ میں بھی کوئی ہوگا، وہ کوئی بھی چیز بنائے گا، فالٹ سامنے آ جاتے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں بنتی ہیں جو بن کر فوراً ختم ہو جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ جہلم سنا ہوگا آپ نے۔ ابھی ایک پل اوور ہیڈ برج تعمیر کیا گیا اور اس کا افتتاح بھی ہو گیا۔ افتتاح کے کچھ دنوں بعد وہ پل گر گیا۔ کراچی میں بھی بہت بڑا واقعہ ہوا کہ ٹریفک رواں دواں ہے، نیا پل ہے، اور ابھی پل ابتدا میں شروع ہوا ہے، وہ گر گیا ہے۔ بہت سی بلڈنگیں جس میں لینٹر ڈالا جاتا ہے، وہ لینٹر کھولتے کھولتے گر جاتی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر خامی رہنی ہی رہنی ہے۔ رب کی ذات ایسی ہے کہ جو بناتی ہے اس میں کبھی سکم نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ ملک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تم آسمان کی طرف نگاہ کر کے دیکھ لو، اس میں تمہیں کوئی بھی کسی قسم کی دراڑ نظر نہیں آئے گی، اور بغیر ستون کے بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سورج کو دیکھ لو، سورج کی ٹائمنگ دیکھ لو، جو ٹائمنگ اللہ تعالیٰ نے اس کو دے دی ہے، اس ٹائمنگ میں سیکنڈ کا فرق بھی نہیں آتا، حالانکہ وہ چل رہا ہے، اس کے اندر توانائی برن ہو رہی ہے۔ توانائی کا برن ہونا کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی کم بھی ہو سکتا ہے۔ ٹیمپریچر میں بڑھوتری بھی آ سکتی ہے، کمی بھی آ سکتی ہے۔ پوری دنیا میں جہاں پر توانائی کا استعمال ہوتا ہے، وہاں پر اس کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، پریشر زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی پریشر کم۔ تو اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی چیزوں میں جو
اس کو فیڈ کر دیا گیا ہے، اس کے مطابق وہ شروع سے چل رہی ہے، اور اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی، کوئی کجی نہیں آ رہی، اور وہ سسٹم اس وقت تک چلے گا جب تک اللہ کی مرضی ہو۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے میسیج ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہر چیز اپنے طور پر چل رہی ہے، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں، انسان کے ذہن میں یہ تصور بھی نہیں آتا کہ اس میں ایسے نہیں ایسے ہو جاتا تو زیادہ اچھا تھا۔ ہر چیز موضوع بنائی ہے، بلکہ دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے، ہر چیز میں تبدیلی آ چکی ہے، لیکن دنیا دوبارہ ریورس ہونا چاہتی ہے، دنیا دوبارہ نیچر کی طرف آنا چاہتی ہے۔ وہ جو بڑے بڑے زبردست کھانے بنانے شروع کر دیے تھے، اب دوبارہ وہ دیسی غذاؤں کی طرف آنے لگ گئے۔ ساری وہ چیزیں جو نیچر کی تھیں، بندہ کہتا ہے یہی ٹھیک ہے، باقی ساری غلط۔ اب دیکھیں کہ جب بندہ نیچر کے قریب تھا، اس وقت بیماریاں کتنی زیادہ تھیں۔ اب اتنی ایڈوانسمنٹ ہے کہ میڈیکل سٹور، فارمیسی ایسے لگتا ہے یہ فارمیسی نہیں ہے، یہ کریانے کی دکان ہے، اتنا رش پڑا ہوا ہے، اور اچھا خاصا بجٹ جو ہے وہ لوگوں کا یہ میڈیسن پہ چل رہا ہے۔ ابھی ہمارے نوجوان جوانی میں قدم رکھتے ہیں، کبھی کمر درد کی شکایت، کبھی ٹانگوں کی شکایت، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی دماغی مسئلہ، کبھی سر درد، کبھی کوئی مسئلہ۔ یہ کیوں ہے کہ ہم نے نیچر کو چیلنج کیا ہوا ہے، اپنے طرف سے بنا بنا کر چیزیں کھاتے ہیں، اپنے ماحول میں ہم نے خرابی پیدا کی ہوئی ہے، اور آلودگی بہت زیادہ ہے۔ جو نیچر ہے، درختوں سے ملتی ہمیں آکسیجن، اور کھلے ماحول سے ملتا ہے ہمیں اچھا ماحول، وہ سارا تنگ و تاریک ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کتنے مسائل ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیا ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بنائی ہیں وہی بہترین ہیں، اور اس کو جو بنانے والا ہے وہ اتنا طاقتور ہے جس کی طاقت کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ اس کی طاقتیں مشرق اور مغرب میں پھیلی ہوئی ہیں، اور ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ہمیں جو ہے وہ قدرت کاملہ نظر آتی ہے۔ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں جو طاقت ہے وہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے۔ تو ان آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اب دیکھ لو، ہر چیزیں تمہارے سامنے ہیں، سارے معاملات اللہ کے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس وقت چاہے، معاملات کو الٹ پلٹ بھی کر دیتا ہے، جس کا اظہار اللہ تعالیٰ نے حال ہی میں ایک عذاب کووڈ-19 کی شکل میں بھیجا، جس کو ہم کرونا کہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا جراثیم، چھوٹی سی طاقت جو نظر نہ آنے والی، اس نے دنیا کو باؤنڈ کر دیا، بند کر کے رکھ دیا۔ دنیا بھر کی فضائی کمپنیاں دیوالیہ ہو گئیں، ہر چیز جو ہے وہ ٹھہر گئی، اور انسان ایک دوسرے سے ہی فاصلے پر آ گیا، اور سارا ماحول یکسر بدل گیا۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ اللہ نے جو تبدیلی تھوڑی سی دکھائی، چھوٹا سا دنیا کو ایک عذاب کی شکل دکھائی، بڑی بڑی طاقتیں بے بس ہو گئیں۔ تو اس لیے جو ہے ان چیزوں پہ غور کرنا چاہیے، ان چیزوں کو پرکھنا چاہیے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
ہر نعمت جو ہے وہ اپنے رب کی پہچان کی طرف لے کر جاتی ہے۔ انسان کی اپنی فزیک بھی اس کو رب کی طرف متعارف کراتی ہے۔ دیکھیں انسان ایک جو ہے وہ مشینری ہے، اس میں کتنے زیادہ فنکشن رکھ دیے گئے ہیں ایک ہی مشینری میں۔ کتنی مشینری ہے؟ بالکل چھوٹی سی مشینری ہے، لیکن ہر فنکشن جو ہے یہ انسان کی مشینری میں دیکھنے کا، سننے کا، چکھنے کا، اس کو ڈائجسٹ کرنے کا، سوچنے کا اور طاقت کا، ہر چیز کا نظام جو ہے انسان کے اندر رکھا گیا۔ تو پھر بھی انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف نہ آئے تو یہ خود ہی اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے اور اپنے آپ کو بربادی کی طرف بھیجنے والی بات ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی قدرت کاملہ پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سکہ ایمان نصیب فرمائے تاکہ اللہ کے ساتھ ہماری بہت زیادہ محبت ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔